بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 11۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی اور پھر لاپرواہی سے شانے چکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے؟ اچھا، وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکونی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کی تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پر بلاتا ہے اور تم سے ساری تیاری کے ساتھ، اور تم اتنی ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، اب بھی وہ شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا۔ وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سمبانچی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ دیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپک گئی۔ باہر ایک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اسے گیلے گنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل اور دور سبانچی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور یاد آئے گی۔ اس پل وہ بے بسی اور دکھ سے اس کو دور جاتے گورسل کی طرف دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ شاید اب غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہ تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کی عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا، چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، میڈم سلمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے۔ اس نے سارا لا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک سے دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہیں یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسن اسکوائر پر طریقی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے، اس مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کے چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول قطعی اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کے لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔
جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور بریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کے اس کی ہیلز پسند نہ تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سولیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا، ہیل کی ٹک ٹک پہ رکھا گردن گھما رہا تھا۔ آج صاف صاف یہ کہنا ہے، وہ یہ گانا گا رہا تھا۔ السلام علیکم، اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اب وعلیکم السلام، اس طریق کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دگا دے جاتی ہے، اب بھی مسلک آ رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر ہی لوگے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پر مجھے تلاشتے تمہیں کوئی کتنی دیر لگی؟ بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفرڈ کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پر وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپ تھپائی۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا اور اس کی سکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے سکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس خالی تھا۔ حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے موبائل میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس میں یہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا اور اس کے دونوں پیغام پھنسے ہوئے تھے۔ او، بیلنس بالکل ختم تھا۔ ظاہر ہے، پھر میسج کیسے جاتا؟ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ گنگیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا اور وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کہا میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز ہی میں دائیں بائیں کی قطار میں بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنی سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے سٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زرد روشنی میں اس کی فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا۔ اب وہ کونی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل نے اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری ہے سو تم کرو، اس نے ذرا شان ہچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انعامات سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا کہ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی، بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاہ جاتی محسوس ہونے لگی۔
آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کونیے رکھے دونوں ہاتھ آپس میں بنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک کیوں آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا، اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ، لمبے سیاہ بال، نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے بال۔ ہائے ہائے، وہ عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے گیلے ہوتے تھے، پرکشش آنکھوں میں ایک نرم اور دھیما سا تاثر لیے۔ وہ اب کتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوں گے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا، اس لیے کہ ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے نے تو بنا پتہ کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا تو بتاؤ، آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے ہوتے ہی سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی آنر ہے، اور ہمارے درمیان اسی وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا بھی کر گزرے گی۔ ایسی پریشانی میں تمہارے ساتھ بھی مس بہیو کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے، میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سارا لایا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تب بھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلمان۔ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی سے ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو رویہ طے کیا، وہ کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجئے میڈم۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مسترب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما، اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کو تہہ کھولی اور بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی۔ میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کے گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود ہو تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکیں ابھرتی گئی، رگیں تن گئی تھیں، لب بھینچ گئے تھے۔ تم کس گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ وہ ایک نگاہ سے اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان، ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔
وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے، میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مڑوڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا کہ تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا، ہاں نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا تم یوں کس کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نہ، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھے پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ، اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ میں مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کے گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہ تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کی طرف سے نکلی، سٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو بھی وہ نقصان دے کر گئی تھی، اسے پورا کر کے ہی آنا تھا۔ اس کی کاروائی میں اسے جتنے منٹ لگے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی تھی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چڑھ رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان میں کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، اور اس کے پیچھے نہیں آیا۔ اگر وہ آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی، نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ طریق پارک کے ایک گوشے میں وہ سنکی بینچ پر ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا، ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کا دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر وہ موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا، تو وہ اس نے میز پہ ہی رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حال میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تلاش تھا، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھی۔ پرابلم میڈم، یہ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کے ناک میں موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بکے اس نے اسے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گنگالی رٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پر چیزیں پھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں انہیں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے، ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ او اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ، وہ چلا گیا۔ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے بیٹھ دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پر کورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کا بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹوں ٹوں نے ڈورم کی خاموشی میں ذرا تاش پیدا کیا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے ہی اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔
مگر حیا میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور اسے واپس کرے. مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے. تم کال ملاؤ. وہ جھنجھلا کر بولی. ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا, سپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی. دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھی. وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئی. پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہے, اس کے نمبر پہ کر لیتے ہیں, شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی. تبھی کال اٹھا لی گئی. ہیلو, وہ جہان ہی تھا. ازلی مصروف انداز. السلام علیکم, میں ڈی ختیجہ بول رہی ہوں. دس از جہان. ختیجہ, ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے. حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی. وہ مصروف سا لگ رہا تھا. پیچھے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا. مجھے پتا ہے, اس لیے تو کال کی ہے. اوکے. وہ گہری سانس لے کر بولا. حیا کدھر ہے؟ وہ ذرا مصروف تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. بات کرتے کرتے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. جی کہیے. بات یہ ہے کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈ پہ جانے کا سوچ رہے ہیں. انفیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیو کدا جائیں گے. حیا نے نہ سمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا, پھر نفی میں سارا لا کر روکا, مگر وہ مزے سے کہہ جا رہی تھی. اوکے, تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں, فون آپ اپنے پاس رکھیے, ایش کریں, ہمیں بس کمپنی چاہیے. ڈی جے ذلیل. وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کونی مروڑی, مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی. کل تو میں ذرا مصروف ہوں, اس کے ساتھ نہیں چل سکوں گا. تو پرسوں صبح چلتے ہیں. شش نہیں. وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے, وہ کہہ رہا تھا. پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیو کدا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے. پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے, ڈی جے نے مایوسی سے کہا. تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی. انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں. ٹھیک ہے, ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. وہ جیسے بادل ناخواستہ تیار ہوا تھا. بس پھر ٹھیک ہے, ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئے کے بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے. آپ بھی 7 بجے سے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا. وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہو گئے. ٹھیک میڈم. اور ہاں, تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کا آسان تعمر یاد رکھوں گا. وہ ذرا ہنس کر بولا. وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گور رہی تھی. ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی. کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے ہیں, کیونکہ مجھے اس کی شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے. وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی. ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں. وہ بد دلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. اس کا کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا. شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی. ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے یا نہیں, کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا. شاید پھپھو نے اسے چھپا رکھا ہو. بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی. ڈی جے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا. آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو. یقیناً اسے پتا ہوگا, مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو, تم اس کی اتنے کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے. اور وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. یعنی او گاڈ, تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ او, تو وہ تمہارا کیا لگا؟ ستیلا ماموں لگا. وہ بگڑ کر بولی. اس سے بنک کی طرف اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی. او مائی گاڈ, تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی. ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی. اب تو بتا دی ہے نا. اب جاؤ, کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے. میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی. وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا. بہت ذلیل ہو تم حیا. اور گارڈ تمہارا ہسبینڈ ہے. ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی. ارے 8 بج گئے. وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور گھڑی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. پھر سلائیڈ کھول کر چہرہ باہر نکالنے, لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند بولی. گڈ مارننگ ڈی جے. نی اے. دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی آنکھ لگائی تھی. ذلیل. وہ جل کر
اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں ننگالی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کی پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسی کو استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری دو ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والوں کا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ رہتا تھا۔ ہیلو، وہ فون کال سے لگائے ہوئے وہی سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں۔ جہاں تیرا نقش قدم رکھتے ہیں، خیابان خیابان ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی بھی تھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں۔ وہ بات کرنے کی اجازت چاہتا، گو کہ وہ پڑھا لکھا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ بتائیے، آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کے دوست نے آپ کے کزن کے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسز آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا، تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اس نے فون جلا کر فون کان سے ہٹا دیا اور سرخ بٹن زور سے دبا دیا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا، مگر پیار کرنے والے پیچھا نہیں چھوڑا کرتے۔ سمندر کی جھاگ بڑی نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ جہان قدرے جھجک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا۔ حیا گردن سیدھی اٹھائے لم بھیجے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کنویں کے بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا ہوتا، جگہ ڈھونڈنے میں اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کے نیچے منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بلائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کی بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے اس وقت بھی ایک ہی بندہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کے طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر جہان سیاہ سویٹر کی آستین کونیاں تک موڑے ہوئے تھا۔ اگر سے بے حد سردی لگ رہی تھی، اس نے سیاہ لمبے سکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہن رکھا تھا۔ اب اس سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیومی سن رین۔
حیا کی بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا. وہ لڑکیاں بہت سی تھیں. وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی. وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بلند آواز لیک لیک کر گیت گا رہی تھی. تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی تھی. تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا. وہ ریلنگ پہ جھکا, سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. تو نہ ڈھونڈتے. حیا نے بے نیازی سے شانے چکائے. ہوا سے اس کے بال اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے, مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی. اتنا غصہ. جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا. وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی. ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے. اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیا دلاؤں؟ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی پوچھتا. مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں. سیگل کا ایک غول پڑپڑاتا ان کے سامنے سے گزرا. جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا. ایک بڑے سے سیگل نے فضا میں غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبو دیا. وہ خاموشی سے پانی کے نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی اور ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے, مگر وہ اتنا شفاف پانی تھا کہ اسے واضح نظر آ رہا تھا. کیا میرا اتنا بھی حق نہیں حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو, ضرور پوچھو, مگر اسی سے جا کر پوچھو. مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی. خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا. جینے دو, کچھ پل جینے دو, جینے دو, وہ لڑکیاں گا رہی تھیں. پھر ایک لڑکی نے بلند آواز گانا گایا. سات سمندر پر میں تیرے پیچھے پیچھے. وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں. ڈی جے بھی کہیں سے ان کے ساتھ تھی. اچھا, آئی ایم سوری. وہ رخ موڑ کر اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا. حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا. ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں. وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی. بہت دیر سے وہ مسکرا دی اور خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی. اوکے. اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بغلے کی سمت پھینکا. اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ دیا. تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان, مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں. اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھا رہی تھی. اچھا کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ, بد لحاظ, مغرور, بدتمیز, بے مروت, الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے, وہ کہتی گئی اور بے اختیار ہنستا گیا. اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں یا سلمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا. کم از کم ترکوں سے تو بہت بہتر ہوتے ہیں. اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا تھا جہاں ابھی تک ہنس رہا تھا. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up again. لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھی. وہ تینوں ساتھ ساتھ بیہو گدا کی طرف بل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے. حیا کے ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے, ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا. اور وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے. وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی. شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈز ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا ہے. گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے, جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈ پڑ گیا تھا. بیوک ادا ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ تھا. بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ.
بیوقدہ دنیا کی ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر سائیکل۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے متعلق ہمیں ضرور آگاہ کریں۔